السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما اوتیتہ عن علم عندی، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی قارون کا خزانہ ہے کہ نہیں؟ قارون کا خزانہ جو ہے اس کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے تھے، تو دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے قارون کا خزانہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں؟ آپ آگے آ جائیے۔ آگے سب میں بیٹھنے کا جو ثواب ہے، اگر اللہ کے نبی بتلا دیتے تو لوگ آپس میں مار پیٹ کرتے رہتے ہیں آگے سب میں بیٹھنے کے لیے۔ اس سے اہم فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جو لوگ آگے سب میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھیے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ یقین نہیں ہے، یقین دنیا کی باتوں پر ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں جگہ آرکیسٹرا ہے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، چل دیتا ہے، سائیکل اٹھایا چل دیا، ہو یا نہ ہو لیکن چل دیں گے، نہیں ہوگا تو اپنے سے کر لیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جب قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے تو دل سے یقین نہیں ہو پاتا ہے، سوچتا ہے پتہ نہیں صحیح بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر بھی کچھ لوگ کہیں گے حدیث ضعیف ہے کہ یہ کمزور ہے، کیا ہے، نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے تو بالکل کیا ہے، حق ہے، سچ بات ہے جی۔ تو جن کے آگے سامنے جگہ خالی ہو اندر آ جائیے، بچے باہر رہیں۔ تو پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس سرزمین کے اوپر گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور جو اس سرزمین کے اوپر رہ کے فساد مچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو کیا ہے، پسند نہیں کرتے ہیں جی۔ فساد اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو ٹارچر کرنا بار بار، دنیا کے معاملے میں ہو یا دین کے معاملے میں ہو۔ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے، مسجد کے اندر ہے، غلط کام اس سے ہو رہا ہے، نماز اس سے صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، وضو جو ہے اچھی طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرنے لگتا ہے، سب کے سامنے جو ہے دن میں 5 مرتبہ اس کو ٹوکتے رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، ٹارچر ہو گیا، فساد مچا رہے ہیں آپ۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ میر حسن چوک پہ بیٹھ کے جو ہے امام صاحب کی برائی کر رہے ہیں، امام صاحب جو ہے بیان میں کیا بولے نہیں بولے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، جو ہے ایسے ہیں ویسے ہیں، صحیح سے جو ہے بچوں کو تعلیم دیتے نہیں ہیں، صحیح سے جو ہے نماز کے پڑھاتے نہیں ہیں، اس طرح کی برائیاں، اور محلے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اس کے بارے میں برائیاں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ کیا ہو گیا، یہ فساد مچانا ہو گیا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کو ٹارچر کرنا، دین کے معاملے میں ہو یا دنیاوی معاملے میں ہو۔ تو قرآن نے اسی کو بار بار کہا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر جو لوگ بھی فساد مچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، کیا ہے، پسند نہیں کرتے ہیں جی۔ اب آگے قرآن نے کہا کہ قال، جب یہ ساری باتیں قارون کے لوگ، قارون کے جو اس وقت جو لوگ تھے، قوم تھے، اس طرح کی باتیں اس کے سامنے کہنے لگا۔ اب قارون کا جواب سنیے گا، قارون نے کیا کہا۔ قارون نے کہا کہ قال انما العلم عند اللہ، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جو کچھ بھی میرے پاس مال و دولت ہے، وہ سب کس کی وجہ سے ہے، میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے، میں نے اپنے محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنے علم کے ذریعے سے کمایا ہے، میں نے اپنے طاقت کی وجہ سے کمایا ہے، میں جو ہے دن رات محنت کر کے جو ہے یہ کامیابی ہمیں ملی ہے اور ہمیں اتنا مال ملا ہے۔
جیسے کہ آج کل کے انسان، آج کل کے لوگ جو ہے چند پیسے پہ، چند چیزوں پر جو ہے، صحیح لگتا دیجیے، لائٹ کٹا ہوگا تو صحیح اسے رہے گا، تو چند پیسے کی وجہ سے، چند چیزوں کی وجہ سے کچھ زیادہ مال آ گیا، کچھ جو ہے زیادہ پیسے آ گیا، تو جس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے کیا ہے دیا نہیں ہے، بلکہ ہم نے خود اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی وجہ سے جو ہم نے اس کو کمایا ہے اور حاصل کیا ہے۔ تو قارون نے جو ہے یہ جواب دیا ان لوگوں کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا کہ اولم یعلم ان اللہ، کیا اس قارون کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو لوگ تھے، ہم نے ان لوگوں کو جو ہے مال و دولت ہونے کے باوجود بھی، طاقتور تھے، اس کے باوجود بھی ہم نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کیا۔ کیا کیا؟ ہلاک و برباد کر دیا جی۔ اور اس سے یہ ہوا کہ من ہوا اشد منا قوہ، ایسا نہیں کہ وہ طاقتور نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا، ایسا نہیں کہ وہ کمزور تھا، نہیں نہیں، بلکہ تم سے زیادہ طاقتور تھا، اور وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس ایک جماعت تھی، بھاری بھرکم ان کے پاس، وہ لوگ جماعت میں جو سب سے زیادہ ان کی کثرت تھی، اور طاقت میں خوب زیادہ طاقتور تھے، پھر ہم نے کیا کیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا جی۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ ہمیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز دے، کسی بھی چیز سے ہمیں نوازے، کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں اگر آ جائے تو ہم فوراً سب سے پہلے کس کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اس مال کے ذریعے سے، اس پیسے کے ذریعے سے، اس عہدہ کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کریں اور اللہ کو خوش کریں۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے انسان عالم دین بنے تبھی جو ہے دین کی خدمت کر سکتا ہے، بالکل نہیں۔ اگر آپ انجینئر بن رہے ہیں تو اس سے بھی آپ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اس خدمت سے اللہ کو آپ راضی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو اس ڈاکٹر بننے کے بعد بھی آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اس قوم کو خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل کے ڈاکٹر بولتے ہیں، دوا لکھیں گے، کہیں گے آپ کو یہ جو یہاں پر جو میڈیکل ہے اسی میں آپ کو دوا ملے گی، جو ڈاکٹر بھی یہ بات کہے تو سمجھ جائیے کہ یہ چورن اپنا بیچ رہا ہے، سمجھ جائیے کہ یہ جو ہے کمیشن لے رہا تو آ رہا ہے۔ ایسی کون سی دوا آپ کو ڈاکٹر لکھ رہا ہے جو اس دکان کے علاوہ کسی دکان میں نہیں مل رہی، تو سمجھ جائے کہ وہ قوم کی خدمت نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کو راضی نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا پیٹ پال رہا ہے، وہ اپنی دکان چلا رہا ہے، وہ اپنا بزنس کو جو ہے بڑھاوا دے رہا ہے، یہ قوم کی خدمت نہیں کہلائے گا۔ قوم کی خدمت اس وقت کہلائے گا کہ جب آپ ایسی دوا لکھیں جو ساری دکانوں میں کہیں پر بھی مل جائے، کم قیمت پر۔ قوم کی خدمت یہ ہے کہ ان سے آپ جو اگر غریب ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان سے اپنا فیس کم کر دیں، کم کر کے فیس لیں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی جو خوب ایک دم بھرمار لگے ہوئے ہیں، سب اپنا اپنا بزنس کھول لیے ہیں، ڈاکٹری کی دکان کھول لیے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، اور بازو میں جو اپنے ماموں کو یا بھانجا کو ایک دکان کھولا کے دے دیا دوا کی، کہ جو بھی دوا ہم لکھیں گے تمہاری دکان میں ہی ملے گی، اس کے بعد اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ اپنا چورن بیچ رہا ہے، یہ اپنا منجر کیا ہے بیچ رہا ہے، اپنی دکان چلا رہا ہے، یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو یہ قوم کی خدمت کیا ہوگا؟ نہیں کہا جائے گا۔ اگر آپ پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، اس سے بھی آپ اپنے قوم کی خدمت کر کے بچوں کو اچھی تعلیم دے کے قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اپنے اللہ کو کیا ہے راضی کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں۔
اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، تو آپ اس پیسے کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اور ٹھنڈی کے موسم میں جو ہے جو غریب مجبور ہیں، جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، ان کی آپ خدمت کر سکتے ہیں، اور ان کی خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن دکھلاوا نہ ہو کہ ایک ہاتھ سے جو ہے ان کو سامان دے رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے کیا کر رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ تھا؟ جی باہر جو بچے تھے ان کو کان کے نیچے لگائیے، ایک کو بچہ بات کر رہا ہوں تو لگائیے تھوڑا اچھے سے۔ تو سمجھ رہے ہیں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے سب سے پہلے کس کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ یہ چیز آپ کے پاس کہاں سے آئی تو یہ نہ کہیں کہ ہم نے اتنے محنت سے کمایا ہے، اتنا جو ہم ایک سال سے جو کمائے ہیں، دن رات ایک کر کے کمائے ہیں، اس پیسے کا ہم نے کیا کیا مواد خریدا ہے۔ تکبر میں گھمنڈ میں آ کے کہہ رہا ہے یہ آپ کا یہ اترانا، یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ آپ کا غلط ہے، بلکہ آپ ہم سے یہ کہیں کہ اللہ نے جو ہمیں دولت سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اسی پیسے سے ہم نے جو ہے ہماری خواہش تھی ایک اچھا سا موبائل خریدنا، ہم نے جو خرید لیا آئی فون۔ لیکن گھمنڈ میں آ کے یہ چیز کہنا کہ ہم نے اپنے علم کی وجہ سے، ہم نے اپنے ہنر کی وجہ سے، ہم نے اپنے ٹیلنٹڈ کی وجہ سے ہم اس پیسے کو کمایا ہے، اور کمانے کے بعد ہم نے اس پیسے سے اپنا موبائل خریدا ہے، یہ دیکھو ہمارے پاس موبائل۔ تو ایسا نہ ہو کہ کچھ دن کے بعد وہ موبائل بھی نہ رہے، کیا ہے وہ موبائل بھی نہ رہے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں جو ہے 3 طرح کے لوگ ملے تھے۔ حدیث بہت پرانی ہے، یعنی کہ بہت دنوں سے مطالعہ نہیں ہوا، لیکن اس میں کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے جا رہے تھے، تو راستے میں جو ایک انسان تھا بہت مالدار تھا، پیسے اس کے پاس بہت تھا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا اللہ سے پوچھیے کہ ہمارا مال کیسے کم ہو، پیسے بہت ہیں ہمارے پاس، مال و دولت بہت ہے، خوب خرچ کر رہے ہیں پھر بھی کم نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا ایک شخص تھا جو بہت غریب تھا، اس کے پاس کھانے پینے کے جو ہے پیسے بھی نہیں تھا، گھر کے اندر جو چیزیں بھی نہیں تھیں، بدن کے اوپر جو ہے لنگی، نیچے جو ہے لنگی، اوپر ایک کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ ہے جو بہت مالدار ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، اس نے ہم سے سوال کہا، آپ سے پوچھنے کے لیے کہا ہے کہ وہ اپنے دولت کو کیسے کم کرے، اس کا دولت کیسے کم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ ناشکری کرے، کیا کرے، ناشکری کرے، گھمنڈ کرے، اترائے، تو ہو سکتا ہے کہ کنفرم ہے کہ اس کا مال کم ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے جو غریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ کہا کہ دوسرا ایک شخص ہے بہت غریب ہے، اس کی خواہش ہے، اس نے یہ کہا ہے ہم سے کہ آپ اللہ سے پوچھیے گا کہ ہم کیسے مالدار بن جائیں، ہمارے پاس کیسے جو پیسہ زیادہ سے زیادہ آ جائے، ہم مالدار بن جائیں، خوب پیسے والے بن جائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ شکریہ ادا کرے، کیا کرے، شکریہ ادا کرے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام گھر سے واپس آئے تو سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوئی، وہ غریب آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیا کرو، شکر ادا کرو۔ اس نے کہا کہ کیسا شکر ادا کریں، ایک لنگی ہے، کرتا ہے، وہ بھی صحیح سے نہیں ہے، گھر میں کھانے پینے کو چیزیں نہیں، کیا شکریہ ادا کریں۔ اس نے کیا کیا، ناشکری کیا۔ ایک ہوا آئی، جو بھی لنگی پہنے ہوا تھا کرتا وہ بھی لے کے اڑ گیا، کیا ہوا، جو بھی لنگی تھی پہنے ہوا تھا وہ بھی کیا ہوا، ہوا لے کے چل گیا۔ دوسرا جو مالدار تھا اس کے پاس گیا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو مال دیا ہے تم اس میں جو ہے ناشکری کرنے لگو، کیا کرنے لگو، ناشکری کرنے لگو، تو تمہارا مال جو خود بخود کم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ جس اللہ نے اتنی ساری دولت سے نوازا ہو، ہمیں بہت کچھ دیا ہو، اتنا مال دیا ہے، پھر بھی ہم اللہ کا ناشکری ادا کریں، بالکل نہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو اور خوب مال دے دیا۔ جی تو
سمجھ رہے ہیں؟ اس واقعہ سے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس پہ ہم کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں. دوسرے کے مالوں پر، دوسرے کی چیزوں پر، دوسرے کی جیب پر جو ہے نظر مت رکھیں. دوسرا کتنا کما رہا ہے، دوسرا جو ہے کیا کھا رہا ہے، دوسرا جو ہے کیا پہن رہا ہے، اس کے پیچھے ہم کیوں لگیں؟ ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ بھائی آپ کیا پہنتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپ بولتے ہیں، کیا آپ لوگوں کے بارے میں گمان رکھتے ہیں، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ آپ جائے جانا کوئی کہیں بھی جائے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے. نہیں تو پھر وہی ہوگا جو قارون کا حال ہوا ہے، جو آگے بیان ہو رہا ہے. تو لہذا اس آیت میں، اس مختصر کی آیت میں یہ ہے، ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس پر ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکریہ ادا کریں. اللہ کا جو ہے شکریہ ادا کریں. اگر دنیا کے اندر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، یہ شکریہ ادا اس وقت آپ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا جب ہم لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے. کیا ہے؟ جب ہم لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے. جیسے کہ اگر کسی نے آپ کا کوئی کام کر دیا ہو، تھینک یو بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے کام کر دیا. کسی نے اگر آپ کا جو ہے کچھ بچے نے جو آپ کا کوئی کام کر دیا، اس بچے کو شاباشی دیں، کہیں کہ بہت اچھا بیٹا، اللہ آپ کو جو خوش رکھے. جب تک آپ اپنے دنیا کے اندر لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیجیے گا، لوگوں کا احسان اپنے اوپر نہیں مانیے گا، تو اللہ کا بھی شکریہ آپ ادا نہیں کر سکتے. جی، تو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ شکریہ ادا کرنا. کوئی اگر ایک گلاس پانی پلا دے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. کوئی اگر آپ کو راستہ دکھلا دے کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، یہ سیدھا راستہ مہاویر پور گیا ہے، تو ان سے آپ کہیں کہ تھینک یو بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں راستہ بتلا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ جی، آگے چلتے ہیں. آگے فرمایا کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور ہم کل قیامت کے دن جو مجرمین ہیں، جو لوگ گنہگار ہیں، ان سے ہم یہ سوال نہیں پوچھیں گے. کیا مطلب؟ کہ اس دنیا کے اندر جو ہم گناہ کر رہے ہیں، سارے کے سارے گناہ ہمارے رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے. کہاں لکھا جا رہا ہے؟ رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے. سارا کا سارا کہاں لکھا جا رہا ہے؟ ہمارے نامہ اعمال میں. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے یہ نہیں پوچھیں گے تم نے گناہ کیوں کیا تھا. وہ سیدھے کہیں گے تم نے اس دنیا کے اندر رہ کے گناہ اتنے کیے ہیں، تمہارے گناہ اتنے ہو چکے ہیں، تمہارے پاس تو ایک ہی آپشن ہے، وہ یہ کہ تم سیدھے جہنم میں جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے جو ہے، دنیا کے اندر ہو یا کل قیامت کے دن بھی، اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کے بارے میں جو مجرمین لوگ ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا. جس کے بارے میں صاف صاف ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ فلاں شخص جو ہے چوری کیا ہے، اور پورے محلے کے لوگوں کو معلوم کہ فلاں شخص جو ہے چور ہے، تب ظاہر سے اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ نہیں سن پا رہے. آگے فرمایا کہ اب دیکھیے کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قارون جو ہے اپنے آن شان سے، اپنی آن بان سے، شان شوکت میں اپنے گھر سے جو ہے نکلا، لاہو لشکر کے ساتھ. جیسے کہ اگر پردھان منتری اپنے گھر سے یا کہیں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے کم سے کم 10 گاڑیاں تو ہوتی ہیں، پھر ان کے جو ہے استقبال کے لیے جو ہزاروں جو ہے پولیس جو ہے تعینات رہتی ہیں. تو ہم لوگ دور سے دیکھتے رہتے کہ واہ کیسا انسان ہے، کتنا خوش نصیب انسان، اس کے آگے پیچھے جو ہے 10 جو ہے گاڑیاں گھوم رہی ہیں، پھر جو ہے پولیس ان کا استقبال کر سلوٹ کر رہی ہے. دل میں خوشی اور جو ہے احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی. تو قارون بھی جو ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ، ان کے پیچھے خوب جو ہے لشکر تھی، فوج تھی، اور آزو بازو لوگ تھے، اور اس میں جو ہے اپنے گھر سے جو ہے نکلا زیب و زینت کے ساتھ، خوب جو ہے میک اپ کر کے جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے گھر سے نکلا. تو جیسے ہی نکلا تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ کہنے لگے جو لوگ دنیا کے طالب تھے، دنیا کے جو ہے چاہتے تھے کہ دنیا ہمارے پاس خوب آ جائے، جو لوگ دنیا سے محبت کرتے تھے، دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے تھے،
جو لوگ پیسے سے محبت کرتے تھے، جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ میرے پاس بھی جو ہے قارون کے جیسا خزانہ ہوتا۔ کیا ہوتا؟ قارون کے جیسا خزانہ ہوتا۔ جی جیسے کہ اگر گھر سے نکلے موٹر سائیکل سے، خاص سے بلیٹ جو ہوتا ہے، موٹر سائیکل جو آتی ہے بلیٹ پھٹ 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 کرتے رہتا ہے، جب وہ نکلتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار کیا گاڑی ہے، یار کیا انسان ہے، کیا بندہ ہے، کیا پرسنالٹی ہے اس کی، تو کہتے ہیں کاش میرے پاس بھی ہوتا۔ تو ہوتا نہیں، وہ کہتا کاش کہ جب میری شادی ہوگی تو جہیز میں کون سی گاڑی لیں گے؟ بلیٹ لیں گے۔ یہ گدھا یہ نہیں کہتا کہ اپنی کمائی سے لیں گے، لیکن کس سے لیں گے؟ جہیز سے لیں گے، سب کا خیرات والا مال لیں گے۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا سب سے نمبر فقیر کون ہے؟ یہی دلہا جو ہونے والا ہے، جو خواہش کر رہا ہے کہ اپنے جو ہے سسر سے کیا مانگیں گے؟ 2.5 لاکھ کی گاڑی جو ہے، کتنے میں آتی بلیٹ؟ 4 صاحب کتنے میں آتی ہے؟ 2.60۔ یہی، یا اگر کوئی دوسرے انسان 4 ویلر سے نکلا گھر سے، یار کاش میرے پاس بھی جو ہے گاڑی ہوتا، تو کاش کہتا ہے، لیکن کس سے مانگیں گے؟ لڑکی کے دباؤ سے مانگیں گے، جہیز میں مانگیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہو رہا ہے معاشرے میں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لوگ بھی اتنے بیوقوف لڑکی والے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم زمین بیچ کے سب کچھ دیں گے آپ کو، لیکن ہماری بیٹی سے کیا کیجیے؟ شادی کیجیے۔ کیوں؟ اس نے کہتے ہیں رشتہ نہیں ملتا ہے۔ جی جی، اور لوگ لڑکی والے یہ بھی کہتے ہیں کہ رشتہ نہیں ملتا ہے۔ تو رشتہ ملے گا کیسے؟ جب تک آپ اپنی بیٹی کا زمین میں حصہ نہیں دیجیے گا، رشتہ نہیں ملنے والا۔ یہ آپ کو کتاب کی روشنی میں بتلا رہے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کے نام سے زمین رکھے ہوئے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فلاں شخص اپنی بیٹی کے نام سے زمین ہے، سب سے پہلے رشتہ وہی ملے۔ نوجوان جو مارکیٹ کریں گے، پہلے ہم شادی کریں گے، ہم رشتہ بھیجیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ بیٹی کے نام سے کچھ ہے ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ لوگ سب سے پہلے یہی سوال اٹھاتے ہیں، اگر فلاں کی بیٹی سے ہم شادی کریں گے کیا دیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ کیا یار صاحب یہی ہوتا ہے نا، سامنے والا تو یہی پوچھتا ہے کہ وہ کیا دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اپنی بیٹی کے جو ہے نام سے اگر زمین میں حصہ نہیں دیتے ہیں تو پھر تو وہی ہوگا کہ 25 سال کے بعد بھی آپ کی بیٹی جو بیٹھی رہے گی، شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی پتہ نہیں، واللہ ہی کیوں معلوم۔ اگر ہو بھی گئی تو 10 لاکھ روپیہ خرچ کیا کیجیے، ہے کہ نہیں؟ مارسل جو ہے 4 ویلر جو آج کل 10-20 لاکھ میں آ ہی رہے ہیں، دیجیے، زمین بیچ کے دیجیے۔ وہی زمین اگر نہ بیچ کے اسی کے نام کا کر دیتے وہ زمین، تو آج آپ کی بیٹی کی شادی بالکل آسان طریقے میں اور کم خرچی میں ہو جائے گی۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایسے لوگ بہت مالدار ہیں، بہت پیسے والا ہے، لیکن اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے مسجد کے اندر کیا ہے، بالکل 2 kg جو ہے چھوارا لے آیا، 300 روپے میں جو ہے سب نپٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ 300 روپے میں شادی ہو گئی، ختم مسئلہ۔ کوئی ٹینشن نہیں کہ باراتی کیسے آئے گا، اس کے لیے کیسے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ناشتہ کا کیسے انتظام کیا جائے، کھانے پینے کا کیسے انتظام کیا جائے۔ یہ تو جو ہے اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے غیر مذاہب کے لوگوں کو دیکھا دیکھی ہم نے لے لیا۔ کیا ہے؟ غیر مذاہب کے لوگوں کو دیکھا دیکھی کیا ہے، ہم نے اس کو لے لیا اور اپنا لیا۔ دوسری بات ایک چیز، ہم جو ہمارے پاس جو بچوں کی شکایت ہے، لوگوں کی شکایت آ رہی ہے کہ جو ہے اکثر و بیشتر بچے جو ہے جن کے پاس موبائل ہیں، نوجوان ہیں، وہ رات بھر جو ہے فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ ان بچوں کی غلطی نہیں ہے بلکہ غلطی ان گارجین کی ہے جو کچھ بولتے نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو رات میں موبائل کیوں دیتے ہیں؟ اگر ان کے پاس موبائل ہے تو ان سے کہیے کہ بیٹا آپ 10 بجے سے پہلے سو جائیے۔ یہاں تو جو ہے مغربات ہی لوگ سو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے تو جمعہ کے دن گشت میں نکلتے ہیں، مغرب بعد 7 بجے یا 6:30 میں معلوم چلا ہے کچھ لوگ کھا پی کے سو گئے۔ مان لیجیے اگر جو 7 بجے بھی سوتے ہیں، 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 11 گھنٹہ کون سوتا ہے بھائی؟ آدمی پاگل ہو جائے گا۔
ہم جو ہے اپنی بات بدلا رہے ہیں، ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں. آپ سنیں کہ اپنی تعریف کر رہے نہیں ہے. ہمارا روزانہ 11 بجے سے پہلے ہم جو ہے یعنی 11 بجے ہم سب کے چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. یہاں سے جو ہے 8:15 جو ہے سمجھیے کہ 8 بجتے جو ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تفصیل وغیرہ سب کچھ ہو جاتا ہے. 8:30 تک کھا پی فری ہو جاتے ہیں. آدھا گھنٹہ جو ہے بات کر لیتے ہیں گھر سے. تو 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک 1 گھنٹہ جو لکھتے ہیں اور 1 گھنٹہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں درس میں. 11 بجے بالکل سو گئے. کبھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اہلیہ کی فون آئے گے تو 1 گھنٹہ بات ہو رہی ہے، آدھا گھنٹہ بات ہو رہی ہے. تو اہلیہ بیوی ان سے بات کرنے کی برائی کیا خیال ہے؟ تو جو ہے اپنے بچوں کی تربیت صحیح کی. بھائی بہت بچے جو ہے بہت خراب ہو رہے ہیں. رات جو فلموں میں اور ڈرامے میں جو چیز دیکھتے ہیں وہ مسجد مار کے یہاں ڈائلاگ مارتے رہتے ہیں. اتنے خراب بچے ہو گئے. تو ہنسنے کی بات نہیں ہے. جو لوگ گارجین ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا بچہ فلم دیکھ رہا ہے، موبائل ان کے پاس ہے، لمبا والا موبائل ہے، تو یہ خوشخبری بنا رہے ہیں. یہی بچہ آگے چل کے آپ کی نافرمانی کرے گا اور آپ کو سب سے پہلے گھر سے باہر بھگائے گا کہ بیٹا خاصہ گھر میں بھاؤ، یہاں سے باہر بھگاؤ. تب کیا کیجیے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اندر بھی خرابیاں آ چکی ہیں. گھر کے اندر عورتیں بھی، لڑکیاں بھی، وہ لوگ بھی آتی ہیں تو وہ لوگ بچوں کو ڈائریکٹ مارتے رہتی ہیں فلموں کی یا ڈراموں کی. تو پھر وہی ہوگا کہ ایک مرتبہ جو ہے 3 نوجوان شادی شدہ آدمی بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ. تو ایک نے کہا کہ میری بیوی جب حمل سے تھی، حمل سمجھتے ہیں پیٹ سے، تو میری بیوی جو ہے جڑواں فلم جو ہے دیکھ رہی تھی. کیا ہوتی دیکھی تھی کہ جڑواں بچہ پیدا ہو گیا. کتنے جڑواں بچہ پیدا ہو گیا. تو دوسرا شخص کہنے لگا، اس کی شادی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ جب میری بیوی حمل سے تھی، تو دوسرا شخص کہنے لگا کہ جب میری بیوی حمل سے تھی تو وہ جو ہے 3 ایڈیٹس دیکھ رہی تھی. کون سی فلم؟ 3 ایڈیٹس. سمجھتے ہیں 3 ایڈیٹس؟ ہاں نوجوان لوگ دیکھے ہیں کیسے بات. تو جو ہے میری بیوی کی جو ہے 3 بچے پیدا ہوئے. کتنے؟ 3 بچے پیدا ہوئے. اب جو ہے تیسرا جو نوجوان بیچ میں بیٹھا ہوا تھا وہ بھاگنے لگا. تو اس سے اس کے دوست کہنے لگا بھائی یار کہاں بھاگا؟ رکو. کہا رہا یار میری بیوی جو ہے علی بابا 40 چوٹ دیکھ رہی ہے، جا کے منع کرتا ہوں کہ 40 بچے نے پیدا ہوئے ہیں. تو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت خراب عادت ہے. بچوں سے بھی کہتے ہیں اور بچوں کے گارجین سے بھی کہتے ہیں اور جو خواتین سن رہی ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ لہٰذا اللہ کے واسطے اس سے پناہ ہے. بہت خراب چیز ہے، یہ بہت خراب چیز ہے، معاشرے کو تباہ و برباد کر جائے. تو لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ جب تک ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں تو جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں. جو چیز بھی اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے اس پر ہم شکریہ ادا کریں. جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس پہ جو ہم کیا کریں؟ قناعت حاصل کریں. وہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. کسی کے مال پر، کسی کے پیسے پر، کسی کی جیب پر، کسی کے گھر پر، کسی کے گھر کے کھانے پر جو ہے دھیان مت لگائیں کہ کون انسان کیا کھا رہا ہے، کون انسان کیا پی رہا ہے، کون انسان کتنا کما رہا ہے. آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ اپنا کام کیجیے. کیا کیجیے؟ آپ اپنا کام کیجیے. اسی میں بھلائی ہے ہم سب کی اور دنیا کی تمام انسانوں کی. اسی میں بھلائی ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے گا، جو شخص بھی اللہ کے جو ہے قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے کامیابی رکھی ہے. دین کے باہر اگر آپ جائیے گا، قرآن و حدیث سے باہر نکلیے گا، اس میں آپ کو ذرا برابر بھی کمی نہیں ہے. یعنی آپ کو جو ہے بالکل کامیابی نہیں ملے گی. اگر دین کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ایمان میں جو خوب ترقی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اور اضافہ کرے گا. نہیں اگر دل کے اندر دنیا آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، لوگوں کے پیسے پر نظر چلی گئی آپ کی، تو ساری زندگی ایسی ہی جلتے رہیے گا، ساری زندگی ایسے ہی حسد کرتے رہیے گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہم لوگ کوشش یہ کریں جب تک دنیا کے اندر رہیں اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس پر شکر ادا کریں اور اپنے دلوں کو جو ہے صاف رکھیں. اس دل کی جو ہے کم سے کم صفائی رکھیں. حسد سے ہو، کینہ کپٹ سے ہو، غیبت سے ہو، برائی سے ہو، لوگوں کی نفرتوں سے جو ہے اس دل کو پاک صاف رکھیں اور اپنا کام سے کام مطلب رکھیں. کیا رکھیں؟
اپنا کام سے مطلب رکھیے، آپ اپنا کام پہ جائیے، خوب کمائیے، اللہ سے دعا کیجیے، اس کے بعد ترقی دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ باقی بات انشاءاللہ اگلی جمعہ ہوگی. ابھی جو ہے کوئی قیامت تو آنے والا ہے نہیں، تو زندگی باقی انشاءاللہ جب تک چلے گا چلتے رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو ادا نہیں کیا سنت ادا کر لیجیے، بیٹھے نہ رہیں.